ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سگنیچر ٹاک. پروگرام کے پہلے آپ نے ہم نے بات کی اس افسوسناک واقعے کی جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب زخمی ہو گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ بخیریت ہیں. لیکن اس لانگ مارچ کے حوالے سے افسوسناک واقعات کا سلسلہ جاری ہے. اور اس سے پہلے عمران خان صاحب سے پہلے 2-3 روز قبل ہماری ایک صحافی خاتون جو کہ جن کے کنٹینر کے نیچے آ کے جو ہے کچلی گئیں اور کے نتیجے میں انہوں نے شہید ہو گئی تھیں. تو ان کے یہ واقعہ بھی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ہم نے پہلے بات کی کہ لانگ مارچ کی سیکیورٹی لیپس جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس سے, اور کیا وجوہات ہیں. کیا یہ سب سے پہلے تو اس بات کا تعین کرنا ہے کیونکہ جو سیاسی حریف ہیں انہوں نے تو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے, اور اس میں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حادثہ نہیں, یہ قتل ہے, اور اس قتل کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور کے سربراہ عمران خان کے اوپر عائد ہوتی ہے. لیکن سب سے پہلے ہم کو اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ یہ حادثہ ہی ہے, اور کہتے ہیں یہ حادثہ جو ہے یہ کسی بھی موقع پہ پیش آ سکتا تھا. ہاں, لیکن اس حادثے سے بچا جا سکتا تھا. اس سلسلے میں میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت لاہور پریس کلب کے سیکرٹری عبدالمجید ساجد صاحب, وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم ساجد صاحب. وعلیکم السلام. ساجد صاحب, صدف سلیم اس کوریج کرتے ہوئے شہید ہو گئیں, اور یہ حادثہ جو ہے بہرحال ایک حادثہ تھا, لیکن کیا اس حادثے سے بچا جا سکتا تھا؟ جی بالکل بچا جا سکتا تھا. اس میں کچھ تو ایک معاملہ ہے کہ جو آپ اور میں اور ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ ایک تقدیر ہے اور وہ اس نے وہاں پہ آ جانا ہوتا ہے اور جس طرح لکھی ہو. لیکن کچھ انسان کے اپنے ہاتھ میں جو چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں, اب اتنا بڑا جب جلوس ہو رہا ہوگا اور اس میں بد انتظامی بھی عروج پہ ہوگی, اور یہ جب سے یہ چلا ہے یہاں سے لانگ مارچ لاہور سے, تو یہ اس وقت ہی اس کے سیکیورٹی لیبس اور دیگر جو شکایات تھیں سیکیورٹی کے حوالے سے بھی, کچھ صحافیوں کے حوالے سے بھی کہ ان کی کوریج میں پرابلم آ رہے ہیں, کچھ وہاں لوگ جو ہیں وہ ان سے پیش اس طرح سے آ رہے ہیں جیسے کوئی وہ کسی مخالف ملک کے کسی میڈیا کے وہ نمائندے ہیں. یہ شکایت تو یہاں پہ ویسے بھی چل رہی ہے. پاکستان کے اندر مطلب 2 طرح کے گروپس بن گئے ہیں. سوسائٹی بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور میڈیا بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے. اور وہ ایک انٹائی پی ٹی آئی ہے, ایک پرو پی ٹی آئی ہے, اور میڈیا ہاؤسز بھی وہ جو ہے نا وہ شکل اختیار کر. یہ انتہائی بدقسمتی ہے ہماری, اور بلکہ سوسائٹی کا یہ المیہ ہے. اس کی نتیجے میں تو یہ شکایات ویسے ہی چل رہی تھی, لیکن یہ لانگ مارچ کے دوران جس طرح کی بد انتظامی تھی وہ ہمیں اس میں اس طرح کی کسی بھی خدشے اور کسی واقعے کا اندیشہ موجود تھا کہ کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. چونکہ خان صاحب اپنی بھی ان کی بھی ایک اپنا ایک سٹائل ہے, اور ان کے جو پی ٹی آئی کے جو وہ ورکرز ہیں اور جو سپورٹرز ہیں اور جو لانگ مارچ کے شرکاء ہیں, وہ ان کا ظاہر ایک پہلے بھی ہسٹری ہے کہ وہ بڑے جذباتی ہیں اور وہ بس اپنے خلاف بات کو سننا نہیں پسند کرتے, اور جو بھی ان کی مخالفت کرتا ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے, جب وہ اقتدار میں تھے تب بھی اور جو اقتدار کے بعد بھی, وہ ان کو وہ غدار بھی قرار دیتے ہیں اور بوانگ دہل قرار دیتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو اوپر سے نیچے تک کی وہ یہ فتوے جاری کر رہے ہیں. تو یہ بہرحال یہ کوئی سیاسی میدان کے اندر یہ رویہ, اس طرح کی اپروچ اور اس طرح کا ایون میڈیا کو بھی اس طرح سے قرار دینا کہ جو ان کے اوپر کرٹیسزم کرتا ہے ان کو بھی وہ غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. تو اس کے یہ اوپر سے ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے خان صاحب سے نیچے تک یہ رویہ ہے, یہ جو ہے نا یہ انتہائی خطرناک ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک سوچ اپروچ پی ٹی آئی کے ورکر میں یہ آ گئی ہے اور وہ بڑی شدت اختیار کر گئی ہے. اس پہ ہمیں بہرحال جی اچھا یہ بتائیے عبدالمجید ساجد صاحب, آپ پریس کلب کے سیکرٹری ہیں اور تمام لاہور کے اندر جتنے بھی صحافی ہیں ان کے کسٹوڈین بھی ہیں. جب آپ کو شروع میں اس قسم کی شکایات ملنا شروع ہوئیں, کیونکہ لانگ مارچ کا آغاز ہی لاہور سے ہوا,
تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے یا آپ کرتے ہیں کہ جن سیاسی جماعتوں کا جلوس جلسہ کور ہو رہا ہو ان سے آپ بات کریں کہ ہمارے صحافیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، یا کوئی شکایت ہو تو اس کے ازالے کے لیے کوئی آپ کا میکینزم موجود ہے کہ آپ ان سے رابطہ کر کے ان چیزوں کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، پہلے اس جو میں بات کر رہا تھا بالکل شروع میں، اس سے پہلے کوئی بات یہ ہوتی تھی کہ کوئی نہ کوئی سن بھی لیتا تھا اور اس کی کہیں نہ کہیں ہم اپروچ بھی کر لیتے. میں اس سے پہلے بھی 2017 اور 18 میں بھی سیکریٹری رہا ہوں، تو اس لیے مجھے ذرا اس عہد کی اور پچھلے حکومت کے وقت کا جو تجربہ ہے وہ بھی ہے، اور بالکل اس وقت 18 میں جو رجیم چینج تھا وہ بھی دیکھا ہے، اور اب یہ جو 2022 میں بھی جو رجیم چینج ہے یہ بھی دیکھا ہے. تو اس حوالے سے مطلب میں جو بات کر رہا ہوں گا وہ ایک انتہائی فیئر بھی ہے اور کسی اس کے بغیر ہے جو پاکستان کے اندر ایک تقسیم ہو رہی ہے یا چل رہی ہے. اچھا ساجد صاحب، ایک بات میں آپ سر قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. یہ بتائیے گا کہ ہم اکثر ہمارے ہاں جس بھی اگر کوئی اس طرح کے حادثے میں کوئی صحافی اپنی جان سے جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سینٹیمنٹس جو ہیں وہ موسٹلی ایموشنل ہوتے ہیں اور سمپتھی جو ہے فیکٹر کافی زیادہ ہوتا ہے. لیکن کیا آپ اس میں نہیں سمجھتے کہ کچھ تھوڑی بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ رپورٹر کی جانب سے بھی ہوا؟ جس طریقے سے وہ کنٹینر کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھیں اور اس میں اس بات کا تو امکان رہتا تھا کہ پیر سلپ ہو جائے، اتنا چارجڈ ماحول تھا وہاں پہ، تو انہوں نے اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا خیال نہیں رکھا. اور عموماً ہمارے ہاں اس طرح کی کوریج میں صحافی حضرات اپنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے خیالات نہیں رکھتے ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بڑا فیکٹر تھا؟ جی میں بتاتا ہوں، یہ دو ایشوز ہیں اس میں بنیادی طور پہ. ایک تو یہ ہے کہ وہ یہاں پاکستان کے اندر کچھ صحافیوں کی تربیت، ٹریننگ، خاص طور پہ چینلز کے آنے کے بعد، جب بہت زیادہ چینلز آ گئے مشرف دور کے بعد سے، تو وہ تو یہاں پر وہ کوئی ٹریننگ کوئی اس طرح کی کروائی نہیں گئی، اور بس یہ چینلز آ گئے اور انہوں نے بھرتیاں شروع کر دی اور مائک دے دی ہیں اور وہ شہر میں اپنا جو ہے نا وہ رپورٹنگ کرنے لگ گئے. ایک تو یہ ایشو موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ مالکان کی طرف سے یہاں ایک ریس ہے. وہ ریس یہ ہے کہ ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے اور ایکسکلوسیو کے لیے وہ اپنے رپورٹر، کیمرہ مین کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ کی اور کنٹینر کے اوپر جا کے خان صاحب سے ہمیں جانا ان کا شاٹ چاہیے، اور وہ ظاہر ہے اس کے لیے وہ پھر اس نے جان اپنی نوکری کرنی ہے، وہ پھر جان ہتھیلی پہ رکھ کے. اب صدف کی جہاں تک پرٹیکولرلی اس معاملے کی بات ہے، وہ جس طرح سے دوڑ رہی تھی، وہ ایک فوٹیج آپ نے دیکھی ہوگی، ذرا نسبتاً کوئی کنٹینر زیادہ تیز چل رہا تھا، یعنی جتنی بالکل سلو رفتار میں سے تھوڑا سا زیادہ، کہ وہ ان کو بھاگنا پڑا پیچھے اور وہ اس میں کوشش کر رہی تھی. ان کو یہ مسئلہ بھی نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا وہ شاٹ ہی لینا ہے. شاٹ وہ ایک دن پہلے بھی لے چکی تھی خان صاحب کا. اب یہ دیکھیں کہ اس کے بعد وہ کو پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی نہیں ہے. میڈیا میں بھی پی ٹی آئی کے میڈیا میں اب صحافی نہیں رہ گیا. میڈیا میں اب کوئی ایک خاص طبقہ جو ہے وہ یا پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا وہ نون لیگ کا ورکر ہے، یہ بن گیا ہے. اچھا، وہ جو ہیں وہ تو ان کے خیالات ظاہر ہمارے تو ساتھ بھی رہی ہیں. وہ جو پچھلے ہمارے الیکشن ہوئے ہیں دسمبر میں، اس میں وہ ہمارے گروپ کی طرف سے ممبر گورننگ باڈی کا یہاں الیکشن بھی لڑ رہی تھی. تو وہ کو پی ٹی آئی کی کوئی اس طرح کی وہ کوئی نئی سپورٹر ایک اپروچ ہوتی نا ذہنی طور پہ، کوئی وہ نہیں تھی. وہ ناقد تھیں پی ٹی آئی کی. ان کے کچھ نہ کچھ فوٹیج بھی چلی ہیں، دیکھی ہوں گی آپ نے. وہ اتنی تو وہ محبت میں نہیں تھی کہ وہ خان صاحب کو جا کے قریب سے دیکھیں اور ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ کچھ سیلفی لیں. وہ تو ایک دن پہلے ان کا شاٹ لے چکی تھی. اب بات یہ آتی ہے کہ اگر وہ بھاگ رہی تھی، وہ ان کو پی ٹی آئی کی محبت بھی نہیں ہے اور وہ شاٹ بھی ایک دن پہلے لے چکی ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے؟ یقیناً وہ کسی ایسے آبجیکٹیو کے لیے بھاگ رہی تھی، کسی ایسے گول کے لیے بھاگ رہی تھی جو ان کے اوپر امپوز کیا گیا تھا ان کے ادارے کی جانب سے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ یہ ادارے دیکھیں، ادارے خود تو امپوز کرتے نہیں ہیں، لوگوں کے ذریعے کرتے ہیں. کنٹرولر نیوز ہیں، پروڈیوسرز ہیں، نیوز ایڈیٹرز ہیں، یہ بھی تو صحافی حضرات ہیں نا. بالکل ہیں، لیکن وہ میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے اندر ہر بندہ نوکری کر رہا ہے، نوکری کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یہاں بہت تھوڑی تنخواہیں ہیں. وہ تنخواہیں بھی مہینوں بعد ملتی ہیں، ریگولر مہینے میں ہر مہینے نہیں ملتی.
یہ جس چینل کی ہم بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ جہاں صدف کام کر رہی تھی، وہاں تو وہ تو ویسے بھی اس حوالے سے کافی بدنام ہے یا مشہور ہے کہ وہاں تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں ادا کی جاتی یا وہ بہت عرصے بعد دی جاتی، بلکہ کئی سالوں کی بھی وہاں کچھ لوگ کلیم کرتے چھوڑ کے، اور آئی ٹی این ای میں اور دیگر مختلف جگہوں پہ وہ درخواست گزار ہیں کہ ہمیں ہماری تنخواہیں دی جائیں، وہاں کی بقایا جات واجبات جو ہیں وہ آپ نے اس سلسلے میں خط بھی لکھا ہے میں نے بالکل لکھا ہے، اور یہ اپنی جگہ پہ ایک پہلی دفعہ کوئی ایسا ایک اقدام ہے کہ جو جس پہ بہت سارے لوگوں کو ناگوار بھی گزرا ہے کہ میں نے وہ خط کیوں لکھا ہے۔ یہاں مالک کے خلاف بات کرنا گناہ نہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ مالک کو خط لکھ دینا، آپ کی پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ میں نے خط لکھا ہے تو پھر مجھے وہاں کے جو ایون اب وہاں کے جو لوگ جو صدف کے ساتھ کام کر رہے تھے، مجھے ان کے فون آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری نوکری کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا آپ کو میں نے کیا کہا ہے؟ خط تو میں نے اس کے چیف ایڈیٹر کو لکھا ہے نا، ان کو میں نے کہا ہے کہ یہ آپ کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے یہ نمائندے ہیں یا آپ ان کے سیکریٹری ہیں یا آپ کے تعلق والے ہیں یا آپ یہاں بھی کوئی ظاہر اظہار تو ہوتا ہے نا۔ آپ کو اپنی صحافتی برادری میں ہی اس طرح کی مخالفت کا سامنا ہے، مطلب جو لوگ آپ سے اعتراض کر رہے ہیں وہ آپ کے صحافی برادری میں ہی لوگ شامل ہیں نا؟ صحافی برادری میں ہی ہے نا، اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کنٹرولر نیوز ہیں یا اسائنمنٹ ایڈیٹر ہیں یا ڈائریکٹر نیوز ہیں، جو یہ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں فوٹیج چاہیے یا یہ شارٹ چاہیے، تو وہ بھی ظاہر ہے وہاں نوکری کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی نوکری بچانے کے لیے یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ یہ تو اب یہاں تو وہ سیفٹی سیکیورٹی کوئی چیز نہیں، جاب سیکیورٹی تو سرے سے نہیں ہے یہاں پر۔ عبدالمجید ساری صاحب، میں اسی حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ شکوہ تو کیا کہ ادارے کوئی ٹریننگ کا بندوبست نہیں کرتے، ہر ایک کے ہاتھ میں مائک پکڑا دیا اور اس کو بھیج دیا۔ بطور کسٹوڈین آف پریس کلب، کیا پریس کلب، لاہور پریس کلب یا باقی پریس کلب صحافیوں کے لیے کوئی ایسا پروگرام چوک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ نہ صرف ان کی صحافتی ذمہ داریوں کو ریویو کیا جائے، یہ تفریق ہو گئی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان کی اپنی ہیلتھ اینڈ سیکیورٹی اور سیفٹی کے حوالے سے بھی کوئی ان کو ٹپس بتائی جائیں کہ یہ آپ کے لمٹ ہے اور یہ لمٹ نہیں ہے؟ اچھا، اس سوال میں ایک اضافہ میں یہ بھی آپ سے کر دینا چاہتا ہوں اسی سوال کو، کہ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ذمہ داری صرف کیا سب لاہور پریس کلب کی ہے یا آپ کی صحافتی تنظیمیں ہیں ان کی بھی ہے یا اداروں کی بھی ہے یا حکومت کی بھی ہے؟ یہ ذمہ داری اسپیشلی کس کی ہے؟ بغیر ہی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ٹریننگ ہے یہ لاہور پریس کلب کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ میں بتاتا ہوں کہ پھر لاہور پریس کلب کے کیا کر رہا ہے اس میں، یا ہم نے اس سال بھی کیا کیا ہے نا۔ پہلے یہ میں بتا دوں کہ یہ ہماری یونینز کا کام ہے کہ وہ یہ ان چیزوں کو جو ورکرز ہیں نا، میڈیا ورکرز، ان کی ٹریننگ ہو، ان کی جاب سیکیورٹی ہو، ان کے ڈیوز ہوں، ان کی تنخواہوں کی عدم ادائیگی ہو، یا اس طرح کی اور دیگر کوئی ایشوز ہوں، یہ تمام ایشوز جو ہے نا وہ لاہور پریس کلب کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، یہ یونینز کے جورسڈکشن میں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یونین جو ہے وہ یہاں پر رہی نہیں ہے، اور اگر رہی ہے تو وہ الگ الگ حصوں میں بٹ گئی ہے۔ وہ پھر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس میں مالکان کا بھی رول ہے، ان کو بھی اچھی لگتی ہیں، الگ الگ انہوں نے یونین بنا لی ہیں۔ 5-6 یونینز ہیں یہاں پر، فیڈرل یونینز بھی 5 ہیں، اور یہاں لاہور کے اندر جو پی یو جیز ہے وہ بھی کچھ 6-7 ہیں مختلف قسم کی۔ اب یہاں پر آپ پھر ایک تو یہ بات آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر وہ کیا کر رہے ہوں گے، نمبر ایک یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسرا یہ کہ لاہور پریس کلب اس کے باوجود چونکہ ایک واحد ادارہ ہے جس کو ہم نے بچانے کے لیے اور اس کو ایک رکھنے کے لیے میں نے خود بھی قربانیاں دی ہیں، میرے اور بھی بہت سارے لوگوں نے جو یہاں پر کام کر رہے ہیں اس میں کلب کے حوالے سے، ان کی بھی قربانیاں ہیں کہ یہ اس کو ہم نے ایک رکھنے کے لیے، اس کو تقسیم نہ ہونے کے لیے ہم بعض اوقات بڑی بڑی قربانی دے جاتے ہیں، اور اپنی مختلف جیتی ہوئی جو سیٹیں ہیں اس کو بھی جو ہے نا ہم کرتے ہیں کہ نظام چلنا چاہیے، یہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک بھی یہ اس کو بچانے کے لیے کوشش کی ہے، اور یہ واحد ادارہ ہے رہ گیا جو ایک آواز ہے۔ یہاں پر ہم نے جو ہے آئی ایف جے جو ہے، جو ظاہر ہے ہمارا ایک بڑا کریڈیبل ادارہ ہے
دنیا میں جو کام کرتا ہے، اس کے تحت لاہور پریس کلب میں ہم نے جو ہے نا ایک خواتین کی جو سیکیورٹی ہے، خواتین صحافیوں کی، اس پہ ہم نے ابھی کوئی 3 مہینے پہلے ایک 2 روزہ جو ہے نا ورکشاپ کرائی تھی۔ وہ یہی چیزیں تھی کہ وہ کس طرح ان کو رپورٹنگ کرنی ہے، رپورٹنگ میں مسائل کس طرح، پھر وہ اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ یہ تو ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ خیر ہم تو دیگر ٹریننگ جو کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ہم مختلف ٹریننگز کراتے رہتے ہیں، مختلف NGOs کے ذریعے کراتے ہیں، ہم خود جو ہے نا اپنے سینئرز کے ساتھ جو ہے نا وہ کراتے رہتے ہیں۔ ابھی کل بھی ہمارا ایک پروگرام ہوا ایک سینئر کے ساتھ، وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ہم اپنی جو ہے نا یہاں کی جو ٹیم ہے، ہمارے جو نئے آنے والے لوگ ہیں، ان کو ہم ٹرینڈ بھی کر سکیں، روایات بھی بتا سکیں ان کو۔ اب ظاہر چونکہ مختلف روایات اور رجحانات سارے بدل رہے ہیں، دن بدن بدل رہے ہیں، تو اس کے اندر پھر بھی ہم جو ہے نا اپنی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ اصل میں تو یہ ایک میس لیول پہ تو ہو نہیں رہا۔ اب کلب کے ممبرز جو ہے نا وہ 3000 ہیں، ہمارے ممبر آلموسٹ، ہمارے لائف ممبرز شامل کر کے 3000 سمتھنگ ہیں تھوڑے سے۔ تو جو صحافی ہیں وہ تو آلموسٹ 10,000 سے بھی زیادہ ہوں گے لاہور میں، یا اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ اب چونکہ اداروں نے وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ فارغ بھی کر دیا، کچھ کورونا کے بعد سے کم بھی، پھر بھی 8-10 ہزار ابھی بھی ہوں گے لاہور کے اندر، اور وہ تو ہمارے ممبرز نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی پہلی بات کہ یہ کام اصل میں کلب کا ہے نہیں، کلب اپنے طور پہ تو کرتا ہے، کریں گے ہم، آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن یہ یونینز کا کام ہے۔ یونینز کا کام ہے۔ یہ یونینز تو اب یہاں تقسیم ہو گئی ہیں، یونینز الگ الگ ہیں، اور وہ اور ان میں اتفاق نہیں ہے، ان میں اتفاق اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک مضبوط پلیٹ فارم دے سکے جی، وہ الگ الگ اپنی دکان۔ جی بہت شکریہ عبد المجید ساجد صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا اور ہمارے ساتھ ہمیں جو ہے اس معاملے پہ جو ہے اس پہ روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب، صحافیوں میں اتفاق نہیں ہے، چینل جو ہیں وہ ان میں بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، مشرومز کی طرح چینل جنم لے چکے ہوئے ہیں، اور سارا بار جو ہے پریس کلب کے اوپر ڈال دینا جو ہے وہ جیسے کہ اب ساجد صاحب نے کہا یہ نہیں ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے کنٹرول، اگر صحافی برادری میں اتفاق ہو بھی جائے، اتحاد ہو بھی جائے، تو کس طریقے سے آپ کم از کم اگر اداروں کو نہیں تو اپنے ہی سینئر جرنلسٹ جن کے ہاتھ میں ان صحافیوں کے اسائنمنٹ ایڈیٹر، نیوز ایڈیٹرز، کنٹرولر نیوز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو پابند کر سکیں کہ وہ یہ صحافی اپنے جو ہے اپنی انفرائض میں جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں جو کہ صحافتی ضروریات ہوتی ہیں؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے، لیکن اس میں 2-3 چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پہلی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحافی جو پوری قوم کی آواز ہوتا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں وائس آف دا وائس لیس، کہ جس کی آواز کہیں نہیں سنی جاتی، اس کی آواز بھی صحافی ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف صحافی سب سے زیادہ مظلوم طبقہ ہے کہ جس کی آواز سنی نہیں جاتی، کیونکہ اس کو آواز بلند کرنے ہی نہیں دی جاتی۔ عبد المجید ساجد صاحب نے ایک خط لکھا، اس کے اوپر ان کے اوپر پریشر آنا شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صحافی کسی ادارے کی پالیسی کے خلاف کوئی خبر دے دے تو پہلے تو خبر چلائی نہیں جاتی، اور اگر خبر چل بھی جائے خدا نہ خواستہ تو اگلے دن اس صحافی کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں صحافت اب صحافت نہیں ہے، کوئی قومی خدمت نہیں ہے، صحافت ایک بزنس ہے، اور اس بزنس کو آپ پھلتا پھولتا دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو کارپوریٹ میڈیا کا تصور امریکہ سے آیا تھا، جو کہ لوگوں کے استحصال پہ مبنی ایک ایسی صحافتی اداروں کا قیام تھا، وہ پاکستان کے اندر صلاحیت کر چکا ہے۔ پاکستان کے اندر آج پنکھا بنانے والا بھی چینل چلا رہا ہے، آج گھی بیچنے والا بھی چینل چلا رہا ہے، انڈسٹری ہے نا ڈاکٹر صاحب۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اپنے دیگر کاروبار کا تحفظ ان سے کرتے ہیں۔ تو صحافت کوئی قومی فریضہ نہیں ہے پاکستان کے اندر اس وقت، بدقسمتی کے ساتھ یہ کہتے ہیں مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ صحافت ایک کارپوریٹ بزنس ہے، اور ان کے کارپوریٹس مینیجر ہیں، جو اسائنمنٹ ایڈیٹرس ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، ڈائریکٹر نیوز ہیں، جو کنٹرولر ہیں، ان کو چاہیے چینل کی ریٹنگ، چاہے وہ کسی کی لاش پہ ملے، چاہے وہ ان کا صحافی ہو یا کوئی اور مرنے والا اس کی لاش پہ ان کو ریٹنگ ملے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان میں صحافت نہیں ہو رہی، بلکہ گدھ ہیں جو بیٹھ کے لوگوں کی لاشوں کو نوچ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مجھے افسوس ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں
جو ادارے جن کو ریگولیٹ کرنا چاہیے میڈیا کو، خاص طور پہ حکومت وقت اور پیمرا، وہ اس حوالے سے کوئی کام نہیں کرتے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر وہ کام کرے تو آپ بولیں گے کہ آزادی صحافت کے اوپر نہیں، حملہ ہے؟ آزادی صحافت پہ حملے کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی چیز کی کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے نا. یعنی کہ آزادی اظہار کی بھی لمٹ اتنی ہی ہونی چاہیے. اگر میں اور آپ برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہماری بھی لمٹ اتنی ہے کہ میں آپ کو ٹچ نہ کروں. اس لمٹ کا تعین کون کرے گا؟ لیکن مسئلہ وہ ہے کہ پاکستان میں قوانین سارے موجود ہیں. ایسی بات نہیں ہے قانون موجود نہیں اور قانون بنانا پڑے گا. قانون پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. پیمرا جیسا ادارہ جو کسی ایک خاص ادارے کے خلاف اگر کوئی بیان بھی نشر ہو جائے تو راتوں رات چینلز کو بند کر دیتا ہے. اس کو نظر نہیں آتا کہ کتنی کمپلینز اس کے پاس پینڈنگ میں ہیں، اور جو کمپلین لے کے جب کوئی جاتا ہے تو چینلز کو وہ پابند نہیں کرتے. یعنی کہ چینلز کے حوالے سے سینکڑوں کمپلینز، سینکڑوں فیصلے لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چینلز کمپلائنس نہیں کرتے اور پیمرا اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر صحافتی اخلاقیات کا بدترین بحران ہے، اور اس کے ذمہ دار صحافتی ادارے ہیں خود، یعنی کہ میڈیا ہاؤسز ہیں، دوسرے نمبر پہ حکومت ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس کے ریگولیٹرز جس کو ہم پیمرا کہتے ہیں، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے. یہ تینوں ادارے اس کے ذمہ دار ہیں. اور پاکستان میں جو صحافتی اخلاقیات کا جو بحران جنم لے چکا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر اتنی بڑی تفریق ہے، اور یہ تفریق مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ تفریق کسی خانہ جنگی کو جنم نہ دے دے پاکستان. اچھا، جو اہم بات یہ ہے کہ نیوز سینس جو ہے صحافی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کہ صحافی کے اندر نیوز سینس ہونا، اور اس کے لیے کوئی صحافتی ٹریننگ کی ضرورت، مطلب کوئی صحافتی ڈگری، میڈیا ڈگری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو اس میں آپ کو کچھ ایتھکس، کچھ پروٹوکولز جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں آنے چاہیے. تو ایک تو کوئی بھی آدمی جو ہے اگر صرف نیوز سینس کی بنیاد پہ کسی ادارے کو جوائن کرتا ہے ہمارے یہاں، یہ ٹریننگ شروع کرتا ہے، تو اس کو وہ ٹریننگ جو ہے فیلڈ میں بھیجنے سے پہلے وہ نہیں دی جاتی. دوسری چیز جو ہے، جیسے کہ ہم نے صدف سلیم کے معاملے میں دیکھا کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر پریشر تھا اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اپنی جان پہ بھی کھیل جاتے ہیں جس طرح، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی بریکنگ نیوز لے کر آتا ہے تو اس کو صرف اپریسیشن ملتی ہے کہ وہ بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں. لیکن حقیقت میں ہونا یہ چاہیے کہ ایک ایویلیویشن ہونی چاہیے کہ اگر کوئی صحافی 4-5 خبریں ایک ہفتے میں بریکنگ نیوز لے کے آیا ہے تو اس کو ایک ایویلیویٹنگ رپورٹ بھی پہ سبمٹ کرنی چاہیے کہ میں نے اس جیسے کہ ہم یہاں پہ اگر کرتے ہیں کہتے تو آپ کو ایک باقاعدہ آپ اپنی اس کی ایک وہ بتاتے ہیں کہ کیا مشکلات درپیش آئیں اور کیا کیا ہم نے اقدام کیے اپنی حفاظت کے لیے، ایتھکس کس طرح دیکھا. اس کا نتیجہ شاید یہ تو نہ ہو کہ آپ کہتے ہیں صحافی جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں، لیکن ان کو یاد دہانی مسلسل رہے گی کہ ان کو روزانہ ہمیشہ کرنا ہے یہ کام. دیکھیں پاکستان میں صحافت تو جنگی بنیادوں پر ہو رہی ہے. یعنی کہ جس طرح جنگی بنیادوں پہ فوجی بھیجے جاتے ہیں کہ اب اس محاذ پہ کم ہو گیا تو اس محاذ پہ بھیج دو، تو پاکستان میں صحافت نہیں ہے، جنگ چل رہی ہے وہاں پہ. اور ہر صحافی کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ جو بیپر دے رہا ہے اس کو اسکرپٹ کر سکے، جو خبر دے رہا ہے اس کو اسکرپٹ کر سکے. چینل کو اپنا پیٹ بھرنا ہے. ہر صحافی کے پیچھے اسائنمنٹ ایڈیٹر اور ڈائریکٹر نیوز کو انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ تمہیں جا کے یہ کام کرنا ہے. اس کی میں مثال دوں کہ ہم نے، کیونکہ میں خود استاد ہوں میڈیا کا اور طالب علم بھی ہوں میڈیا کا، تو ہم جب پڑھاتے تھے کہ آپ کسی کے گھر میں خاص طور پہ جنازے پہ اور کسی ایسی چیز میں جب وہ ٹراما میں ہو، اس سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے، جبکہ پاکستانی صحافت میں ہوتا تھا یہ سوال. تو ہمیں یہ کہتے تھے میڈیا ہاؤسز کے لوگ آ کے کہ آپ تو وہ چیز پڑھاتے ہیں جو ممکن نہیں ہے، لیکن جو چیز اسٹینڈرڈ ہے وہ اس کو پروٹوکول کو استعمال کرنا تمام صحافتی تنظیموں کی بھی ذمہ داری ہے اور تمام صحافیوں کی بھی ذمہ داری ضروری ہے. بس یہی ہے کہ پاکستان میں انفوٹینرز کی زیادہ تعداد بڑھ چکی ہے اور جو صحافی ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. سید مجتبیٰ اور ڈاکٹر اسامہ شفیق کو اسلام چینل لندن اسٹوڈیو سے اجازت دیں. اگلے ہفتے پھر ملیں گے. اللہ حافظ.